یہ جملہ بارہا دہرایا جاتا ہے کہ بچے قوم کا مستقبل ہیں، لیکن کیا کسی کو اس مستقبل کی فکر بھی ہے؟ دنیا کی تمام اقوام اپنے بچوں اور نوجوانوں کے تعلیم و تربیت کو بہت اہمیت دیتی ہیں۔ ادب تخلیق کرنے والے بچوں کے لیے لکھتے ہیں، جبکہ سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بھرپور سرپرستی اور معاونت کرتے ہیں۔ سویڈن میں بچوں کی ادیب آسترید لینڈ گرین کے نام پر بچوں کے لیے ہسپتال قائم ہے، جو یورپ میں بچوں کا سب سے بڑا ہسپتال ہے۔ ان کے نام پر ہر سال عالمی ادبی انعام دیا جاتا ہے، اور 20 کرونا کے نوٹ پر ان کی تصویر سویڈش قوم کا بچوں کی اس ادیب کے لیے خراج عقیدت ہے۔ پاکستان میں بچوں کے ادب کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ اردو کا ایک دور تھا جب بڑے ادیب اور شعراء بچوں کے لیے لکھا کرتے تھے۔ علامہ اقبال، مولانا الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹھی اور صوفی تبسم نے بچوں کے لیے لافانی ادب تخلیق کیا۔ ادب اطفال میں نثر ملک، رضا علی عابدی، اشتیاق احمد، ابن صفی، حکیم سعید، مسعود برقتی، امجد حسین حافظ کرنٹ کی قابل ذکر ہیں، لیکن اب بچوں کے لیے اردو میں بہت کم لکھ جا رہا ہے۔ لاتعداد ٹی وی چینل موجود ہیں، لیکن ان میں بچوں کے لیے پروگرام بالکل شامل نہیں۔ اردو کے بڑے ادیب اور شعراء بچوں کے لیے لکھنا اپنی کسشان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ قوم کے مستقبل سے اس لاپرواہی کا کسی کو احساس تک نہیں۔ بچوں اور نوجوان نسل کے لیے لکھا نہیں جائے تو ان سے کیا توقعات کیسے وابستہ کی جا سکتی ہے؟ بہت سے بچوں کے رسالے ماضی کا قصہ بن گئے ہیں، اور جو ہیں بھی وہ بہت مشکل سے اپنی اشاعت جاری رکھی ہوئے ہیں۔ بچوں کا دب ترقی کرے گا تو نچوہے کی اپنی قومی میں مہارت بہتر ہوگی اور معاشرہ ترقی و خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا۔ اگر بچوں کے لیے ادب تخلیق نہیں کیا جائے گا تو بچوں کی دلچسپی ایسے کاموں میں ہوگی جو ان کی تربیت کے لیے مضر ہے۔ اس صورتحال کی اصلاح کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ لکھاریوں کو اس طرف توجہ دینا ہوگی، جبکہ حکومت کو ہر ممکن سرپرستی اور وسائل مہیا کرنا چاہیے۔ اساتذہ اور تعلیمی اداروں کو بچوں میں مطالعہ کے رجحان پیدا کرنا ہوگا۔ یورپ کی طرح بچوں میں غیر نصابی کتابوں کے مطالعہ کی روش کو فروغ دینا چاہیے۔ ترقی یافتہ ممالک کے تعلیمی اداروں میں بچوں کے درمیان کتب بینی کے باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنا کردر ادا کریں اور بچوں میں کتاب پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے سالگرہ اور دیگر مواقع پر کتابیں تحفہ میں دیں۔ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری چھوٹی ہونی چاہیے، جس میں بچوں کی کتابیں تسلسل کے ساتھ شامل ہونی چاہیے۔ یہ امر باعث صد مسرت ہے کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد اس ضمن میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اس قومی ادارہ کے تحت باقاعدگی سے بچوں کے لیے نئی کتابیں شائع ہو کر ملک بھر میں دستیاب ہیں۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں کتابوں کی نمائش کی جاتی ہے، جس میں بچوں کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ بچوں کے ادیبوں کی عزت افزائی کی جاتی ہے اور انہیں تعریفی اسناد سے نوازا جاتا ہے۔ یہ سرکاری ادارے ڈاکٹر انعام الحق جاوید کی سربراہی میں شاندار قومی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ بچوں کے لیے خوبصورت طباعت میں انتہائی کم قیمت میں کتابیں شائع کر کے اپنا قومی فریضہ بطریق احسن سر انجام دے رہا ہے۔ راقم کے لیے یہ باعث فخر ہے کہ بچوں کے لیے 2 کتابیں اس ادارہ نے شائع کی ہیں۔ بچوں کے لیے میری پہلی کتاب سبق آموز کہانیاں جب شائع ہوئی تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتاب اس قدر مقبول ہوگی کہ اردو کے بعد اور بہت سی زبانوں میں اس کے تراجم شائع ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ دنیا بھر میں اس کوشش کو سراہا گیا اور اس سبق آموز کہانیاں اردو، انگریزی، عربی، فارسی، فرانسیسی، نارویجین، ہندی، بنگالی، گوجری اور ڈینش زبان میں شائع ہو چکی ہے، جبکہ سویڈش، جرمن، جاپانی، روسی، ترکی، ہسپانوی، سندھی اور پنجابی زبانوں میں تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اردو میں بچوں کے لیے لکھی جانے والے شاید یہ پہلی کتاب ہوگی جس کے اتنی زیادہ زبانوں میں تراجم ہوئے اور شائع ہوئی ہے۔ حکومت آزاد جموں کشمیر نے ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے تحت اس کتاب کو تعلیمی اداروں اور لائبریریوں میں رکھنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اخوت فاؤنڈیشن کے تحت پنجاب کے 300 سے زائد سکولوں میں اس کتاب کو طلباء کے تعلیمی نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ دعوت فاؤنڈیشن پاکستان میں فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت مختلف دینی کورسز کا اہتمام کرتی ہے۔
سبق آموز کہانیاں کو دعوت فاؤنڈیشن نے بچوں کے لیے دینی اور تعلیمی کورسز کے لیے منتخب کیا ہے۔ بہت سے نجی تعلیمی اداروں نے بھی سبق آموز کہانیاں کو بچوں کی تعلیم و تدریس کے لیے اپنے نصاب میں شامل کیا ہوا ہے۔ دور حاضر کے تقاضوں کے پیش نظر اس کتاب کا موبائل ایپ بھی 8 زبانوں میں دستیاب ہے۔ یہ ایپ ان تک ہزاروں کی تعداد میں ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے۔ بچوں کے لیے راقم کی دوسری کتاب سبق آموز کہانیاں 2 یہ حال ہی میں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع ہے۔ یہ کتاب بچوں کے دین اسلام کے بارے میں کیے گئے سوالات کے دلچسپ کہانیوں کی صورت میں جوابات ہے۔ اس کتاب میں 20 کہانیاں شامل ہیں جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں۔ قارئین کی حوصلہ افزائی اور بچوں کے مزید سوالات نے دوسری کتاب لکھنے پر آمادہ کیا اور اب سبق آموز کہانیاں 2 آپ کے پاس ہے۔ اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے کہ بچوں کو اپنے ذہن میں آنے والے سوالوں کے مطمئن کر دینے والے جوابات مل سکیں۔ اسلام اور رسول اکرم کی سیرت سے وہ بہتر آگاہی حاصل کر سکیں اور عمومی امور کے بارے میں بچوں کی معلومات میں اضافہ ہو الف تاکہ وہ زندگی کی دوڑ میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ان کہانیوں کو لکھتے وقت بچوں کی کردار سازی اور تربیت خصوصی طور پر مد نظر رکھا گیا ہے اور کوشش کی ہے کہ بچوں کے سیرت و کردار کی تعمیر کی جا سکے۔ تربیت کی ہمارے ہاں بہت کمی ہے، اس لیے اگر بچپن ہی سے بچوں کی اچھی تربیت کی جائے تو وہ بڑے ہے کر اچھے انسان بنیں گے۔ امید ہے کہ یہ کتاب بھی بچوں اور والدین میں بہت مقبول ہوگی۔ بچوں کے لیے یہ دونوں کتابیں ایک طرح سے تعلیم و تربیت کا ایک مکمل نصاب ہے۔ ان کے مطالعہ سے اگر کچھ بچوں نے بھی فائدہ اٹھا لیا اور وہ اچھے مسلمان اور ایک بہتر انسان بن کر زندگی کے سفر میں کامیاب رہے تو میں سمجھوں گا مجھے میری محنت کا ثمر مل گیا ہے۔ یہ کتاب نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد اور اس کے پاکستان بھر میں ذیلی دفاتر سے بآسانی صرف 150 روپے میں دستیاب ہے۔